ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم ام لم تنذرہم، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ لفظ اردو سے ملتے جلتے ہیں. سواؤن، مساوی، مساوات اردو میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح انذرتہم میں انذار کا لفظ جو ہے اگرچہ اس طرح نہیں لیکن نذیر کا لفظ ہم نام کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. نذیر ڈرانے والے کو کہتے ہیں اور اس کا بھی یہی روٹ ہے انذرتہم. اور ام لم تنذرہم، یا تم ان کو نہ ڈراؤ. لا یؤمنون، ایمان، مومن، امن، بارک. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں پر ہم حمزہ کا معنی دیکھ رہے ہیں. آپ نے بے کا جیسے الگ معنی دیکھا تھا نا، تو یہ حمزہ یا الف جس کو بولتے ہیں، تو یہ حرف ہے. تو عربوں کے ہاں لفظ سے بھی چھوٹی چیز استعمال ہوتی ہے، اور حرف بعض حروف کے معنی بھی ہوتے ہیں اور بعض حروف تنبیہ ہوتے ہیں، وارن کرنے کے لیے، بعض اوقات متوجہ کرنے کے لیے. تو یہاں پر جو ہے اس کا معنی ہے، اور وہ کیا ہے، ویسے معنی اس کا کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں کانٹیکسٹ میں خواہ یا چاہے. پھر اسی طرح یہاں ایک نیا اور حرف استعمال ہوا ہے ام، جو 2 حروف کا مجموعہ ہے. لا تو آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسے تو ترجمہ کیا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اگر ام آ رہا ہو تو خواہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ 2 چیزوں کے درمیان ایک طرح سے چوائس کی بات ہو رہی ہے. روٹ ورڈز دیکھیے. ان، بے شک، الذین، وہ لوگ، کفروا، کافرے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کفرا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، ڈھانپنا. اسی لیے عربی میں کسان کو یا کاشتکار کو کافر کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین میں دانے کو چھپا دیتا ہے، تبھی اگتا ہے نا. تو کفرا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، کسی نعمت کا انکار کرنا بھی، یعنی جو اس کو نعمت ملی ہے اس کا بھی انکار کرنا، یا جو نعمت اس کے سامنے آئی اس کو نہ ماننا، قبول نہ کرنا. تو یہاں مراد کیا ہے کافر سے یا کفر سے؟ نعمت ایمان کو چھپانا یا نعمت ایمان کو قبول نہ کرنا. عربی میں رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے. یہ لفظی معنی، ڈکشنری میننگ آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ کفر تو پھر اصطلاحی معنی بن گیا نا، ایک خاص معنی میں استعمال ہو. اب دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے لغوی معنی. لغوی معنی کیا ہوتا ہے کہ بیسک عربک میں وہ لفظ کس طرح استعمال ہوتا ہے، ڈکشنری میننگ کیا ہے اس کا. اور اصطلاحی معنی کیا ہے کہ وہ کس خاص ٹرمینالوجی میں، ایک خاص کانٹیکس میں کس طرح استعمال ہوتا ہے. یعنی ایک ہے زبان کا عام استعمال. عام استعمال میں کفر کا معنی کیا ہے؟ چھپانا. رات کو کافر کہتے ہیں کہ چھپانے والی. اسی طرح کاشتکار کو کافر کہتے ہیں. تو وہ اب کوئی کسان مسلمان ہو تو ہم اس کو کافر کہہ کے نہیں بلا سکتے اس خاص ٹرم کے طور پر. وہ لفظی معنوں میں تو کافر ہو سکتا ہے مگر اصطلاحی معنوں میں نہیں. ٹھیک. اور ناشکری کو بھی کیوں کفر کہا گیا؟ ناشکری کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی انسان نعمت کا اعتراف نہیں کرتا. نعمت کا اعتراف شکر ہوتا ہے نا، تو شکر کا اپوزٹ کفر ہوتا ہے. شکر کیا ہوتا ہے؟ نعمت کا اعتراف. اعتراف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مان لینا کہ ہاں یہ اللہ نے دی ہے مجھے اور یہ نعمت ہے میرے لیے اور میں اس پہ شکر گزار ہوں. اور کفر کیا ہے؟ کہ پرواہ نہ کرنا کہ کس نے دی ہے اور کیوں دی ہے اور کیا کرنا ہے اس سے، ایک لاپرواہی کا رویہ اختیار کرنا. سواؤن، سوا کا معنی ہوتا ہے برابر. دونوں طرف سے برابر چیز کے لیے سوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مساوی، مساوات بھی اسی سے ہے. سین واو یہ اس کا روٹ ہے، سین واو یہ. انذرتہم، انذرتا کا روٹ نون ذال رے ہے، نون ذال رے. انذار کا معنی ہوتا ہے کسی کو خبردار کرنا، خاص طور پر کسی خوفناک چیز سے، نقصان دہ چیز سے، کسی برے نتیجے سے. جیسے ماں باپ بچوں کو کس سے ڈراتے رہتے ہیں، خبردار کرتے رہتے ہیں تم فیل ہو جاؤ گے اگر تم نے پڑھا نہیں یا کام نہیں کیا. پھر اسی طرح
اسی سے لفظ نذیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیرم و نذیرہ کہا گیا. تو نذیر کا مطلب کیا ہے؟ خبردار کرنے والے، ڈرانے والے، یعنی برے انجام سے، برے نتائج سے، قیامت کے دن سے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کفر کا کیا معنی ہے؟ انکار کرنا، حق کو چھپانا، قبول نہ کرنا، نہ ماننا. جنہوں نے حق کو نہیں مانا، حق کا انکار کیا، خواہ وہ قریش ہوں یا وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا منافقین میں سے ہوں یا کوئی بھی ہوں. تو ان الذین کفروا، جو بھی کفر کرنے والے، حق کا انکار کرنے والے، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے. کیا برابر ہے؟ اانذرتہم ام لم تنذرہم، خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ. کیونکہ انذار کا لفظ جو ہے یہ خوف زدہ کرنے کے معنوں میں نہیں آتا. ڈرانے کا معنی خوف زدہ کرنا نہیں ہے. شفقت کے ساتھ تنبیہ کرنا، برے انجام سے بچنے کی تلقین کرنا، یعنی جس کے اندر خیر خواہی پائی جاتی ہے. ایک ڈرانا ایسا ہوتا نا جس میں خیر خواہی نہیں ہوتی، دوسرے کا نقصان مطلوب ہوتا ہے. اور ایک ڈرانا ایسا ہوتا ہے جس میں دوسرے کا فائدہ مطلوب ہوتا ہے. جیسے کوئی کہیں نیچے گرنے لگا تو آپ اس کو خبردار کرتے، دیکھو دیکھو بچ کے نیچے گرنے لگو گے، ٹھوکر کھا جاؤ گے، سلپ ہو جاؤ گے. تو آپ اس کو ایک طرح سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، سلپ ہو جاؤ گے، گر پڑو گے، یہ ڈرانا ہے. لیکن اس کے پیچھے کیا مقصد ہے آپ کا؟ اس کی خیر خواہی. تو خواہ آپ ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان کو خبردار کریں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ خبردار کریں، نہ ڈرائیں، نہ بتائیں، لا یؤمنون، یہ نہیں مانیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جس بڑے پیمانے پر خدا کا انکار ہوا ہے پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یعنی کفر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ دور شدید ترین ادوار میں سے ہے. پہلے زمانے کے لوگ شرک کرتے تھے، شرک کی بیماری بہت تھی. پہلے ابتدا میں سب لوگ توحید پر تھے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک آیا ان میں، پھر عرصہ دراز تک شرک کسی نہ کسی شکل میں لوگوں میں موجود رہا. لیکن موجودہ دور میں شرک کی نوعیت بدل گئی. پہلے جو سورج چاند ستاروں کو پوچھتے تھے، اب انہوں نے جب ان کو مسخر کر لیا، پہچان گئے کہ سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، ستارے کیا ہیں، تو اب وہ ان کو تو نہیں پوچھتے. لیکن اب کیا ہوا کہ انسانوں کے اندر ایک بڑے پیمانے پر مادہ پرستی آئی، مٹیریلزم آیا. جتنی جتنی دنیا زیادہ ملنے لگی، جتنی جتنی سہولتیں زیادہ ہونے لگی، جتنا جتنا انسان کو اپنی دنیا کے معاملات میں عقل استعمال کرنے کا زیادہ موقع ملا، اتنا اتنا خدا سے دوری، خدا سے غفلت اور خدا کا انکار کثرت سے ہونے لگا. تو ان الذین کفروا، یعنی یہ ایکسٹریم رویہ ہے کہ بنانے والے کے وجود کا انکار کر دیا جائے کہ کوئی خدا نہیں. یعنی انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ کائنات بغیر خدا کے ہے، رب العالمین کا کانسیپٹ نہیں ہے وہاں. وہ کہتے ہیں عالمین تو ہے، رب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ ہے. تو بس ایک کام کروانا کہ الا اللہ کروانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ کو اکوپڈ ہونا چاہیے کہ آپ خود بنیں گے ربانی تو ہی پھر ٹرانسفر کر سکیں گے رب کی پہچان آگے، اور الا اللہ خود کہیں گے تو ہی آگے کہلوا سکیں گے. تو اس لیے انتہائی ضروری ہے یہ بات کہ کفر کی نیچر کو سمجھا جائے، اس کے اسباب کو سمجھا جائے، اس کے توڑ کو سمجھا جائے، اور لوگوں کی خیر خواہی کا طریقہ سوچا جائے. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ کفر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. پیچھے آپ دیکھیے کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ کرائیٹیریا تھا کس کا؟ متقی کا، کہ جو غیب کو مانتا ہے. کافر کون ہوتا ہے؟ جو غیب کا انکار کرتا ہے. یہ سب سے پہلا فرق ہے. ٹھیک ہے، مومن غیب پر ایمان رکھتا ہے، کافر سب سے پہلے غیب کا انکار کرتا ہے. وہ اللہ کو نہیں مانتا، تو گویا اللہ کو نہ ماننا بھی کفر، رسولوں کا نہ ماننا کفر، فرشتوں کو نہ ماننا، آخرت کو نہ ماننا. تو جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا نا،
ان چیزوں کو نہ ماننا، ساروں کو یا ان میں سے کسی ایک دو کو یا ایک کو یا آدھے کو، یہ کفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یؤمنون بالغیب میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان کو ماننا ایمان ہے، اور ان میں سے سب یا کسی ایک کو نہ ماننا کیا ہے؟ کفر ہے. تو ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی غیب پر ایمان نہیں لائے، جس کا پچھلے گروپ میں ذکر کیا گیا. اچھا، یہ کفر کی کون سی قسم تھی؟ اعتقادی کفر. یؤمنون بالغیب کا انکار کرنے والے کون سے کافر ہوتے ہیں؟ اعتقادی کافر. اعتقاد عقیدہ سے ہے، یعنی بیسک بلیف جو ہے نا، بیسک بلیف، اعتقادی کافر ہے. اچھا، دوسری طرف آپ دیکھیے کہ یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ کا انکار کرنے والے، اور پھر مما رزقناہم ينفقون کا انکار کرنے والے عملی کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. وہ بیسک چیزوں کو تو مان جاتے ہیں، اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، کتابیں بھی، سب ہے، لیکن جب اللہ رسول کا حکم آتا ہے نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں انکار کرتے ہیں. اسی لیے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کیا کیا؟ کفر کیا. تو یہ کون سا کفر ہے؟ اعتقادی کفر نہیں ہے، یہ عملی کفر ہے. پھر اسی طرح جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان کے خلاف حضرت ابوبکر نے کیا کیا تھا؟ اعلان جنگ کیا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں دین میں. تو وہ پھر اعتقادی کفر ہو جاتا ہے وہاں. لیکن عملی طور پر بھی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نہیں دیتا تو وہ بھی ایک طرح سے عملی کفر کا ارتکاب. کفر کا کیا معنی؟ انکار کرنا، کہ میں نہیں دیتا زکوٰۃ. یہ کیا ہے؟ انکار ہے نا. اچھا، پھر اسی طرح وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت کا یقین نہ ہونا، بس بے ایک کانسیپٹ ہے، ہاں ہوگی آخرت، کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ویکینڈ پہ موقع ملے اور آپ کے پاس فیسلٹی ہو تو انٹرنیٹ پہ لیکچر موجود ہے، روز قیامت کیا ہوگا. روز قیامت کیا ہوگا ذرا اس کو سن لیجئے، کیونکہ بالآخرۃ ھم یوقنون کے لیے اس کا سننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، alhuda.pk.com ویب سائٹ کے اوپر. اچھا جناب، پھر آپ دیکھیے کہ کتب کا انکار کرنا، پچھلی کتابوں کا انکار کرنا، یہ بھی کفر میں شامل ہو جاتا ہے. آخرت کا ایمان. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ ان الذین کفروا میں یہاں عملی کفر کرنے والے مراد نہیں ہیں. کیا آپ کو یہ بات سنائی دے گی؟ ان الذین کفروا سے مراد کون لوگ ہیں؟ اعتقادی کافر مراد ہے، اعتقادی کفر مراد ہے. یہاں یؤمنون بالغیب کے انکاری، یہاں اس کی طرف اشارہ ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جیسے فرعون. اب آپ دیکھیے کہ ایمان لانے کے لیے زبان اور دل دونوں کا ماننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، زبان اور دل دونوں کا اقرار ضروری ہے. اگر زبان کا اقرار ہو اور دل کا انکار ہو، یا دل کا انکار ہو اور زبان کا اقرار ہو، تو یہ ساری چیزیں پھر کفر میں ہی شامل ہو جاتی ہیں. دل اور زبان میں موافقت ضروری ہے. مثلا اب آپ دیکھیے ایک صورت ہے دل سے بھی انکار، زبان سے بھی انکار. اس میں کون آتا ہے؟ فرعون. کب مانا تھا وہ؟ جب ڈوبنے لگا تھا. ٹھیک ہے نا، یاد آ گئی آپ؟ اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ دل سے تو مانتے ہیں، زبان سے انکار کرتے ہیں. دل سے مانتے ہیں، زبان سے انکار کرتے ہیں. ان میں کون شامل ہے؟ مثلا ابلیس اور ابو جہل. ابو جہل آپ کو یاد ہے کہ تنہائی میں بات کرتے ہوئے اسے سنا گیا تھا کہ جب اس نے کہا کہ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم مان جائیں تو پھر پہلے ہی قریش کے پاس ساری چیزیں ہیں اور نبوت بھی اگر قریش میں آ گئی تو پھر ہمارا کیا رہا. تو ایک انا